بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ہسٹریکل اسلام چینل کے محترم عزیز دوستو، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم پیش کرنے جا رہے ہیں ایک ایسا واقعہ جسے سن کر آپ حیرت میں پڑ جائیں گے۔ یہ واقعہ ہے ایک اللہ والے اور ایک ہندو جادوگر کا، جس کے جادو سے بستی کے تمام مسلمان مگرمچھ بن گئے۔ یہ واقعہ بہت ہی حیرت انگیز ہونے والا ہے، اس لیے میری آپ سے موت پانا گزارش ہے کہ اس واقعے کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے۔ محترم ناظرین، کسی دور دراز کے گاؤں میں ہندو اور مسلم ایک ساتھ رہا کرتے تھے۔ وہاں پر ایک مسلم گھرانہ تھا۔ اس مسلم گھرانے کا تعلق غیر مسلم گھرانے سے بہت گہرا تھا اور یہ کوئی بری بات بھی نہیں ہے۔ ان کے درمیان آپس میں میل جول تھا، وہ خوشی اور غمی میں شرکت کرتے اور کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ ان کی ایک دوسرے سے لڑائی ہوئی ہو یا پھر کسی غیر مسلم نے کسی مسلمان کو تنگ کیا ہو۔ لیکن اچانک سب کچھ بدل گیا۔ ایک دم سے نہ جانے کیا ہوا، اس گاؤں میں بدلاؤ آیا اور یہ بدلاؤ مسلمان گھرانے کے لیے بہت ہی برا ثابت ہوا اور ان کی وجہ سے تمام مسلم گھرانے لپیٹ میں آ گئے۔ یوں کہ مسلم گھرانے کا ایک فرد بیمار ہو گیا، بہت دفعہ علاج کے بعد بھی مرض ختم نہیں ہوا تو اس کے ہندو دوست نے اسے مشورہ دیا کہ تم ایک دن ہمارے دیوتا کے سامنے آ کر پوجا کرو اور منت مانگو، بیماری ٹھیک ہو جائے گی۔ اس نے اپنی جہالت کی بنا پر اس کی بات مان لی اور پوجا پاٹ کرنے لگا، کیونکہ اس کو کہیں سے بھی کوئی حل نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے سوچا کیوں نہ اس کے دیوتا کے سامنے ہی میں ماتھا ٹیک دوں۔ بیماری پھر بھی ٹھیک نہیں ہوئی۔ ہندو دوست نے کہا کہ صرف ایک فرد کی پوجا کرنے سے نہیں چلے گا، گھر کے سبھی افراد پوجا کریں۔ بیمار بندہ اس پر بھی راضی ہو گیا اور اپنے بال بچوں کے ساتھ پوجا کی رسم ادا کرنے چلا گیا۔ اب بھی ٹھیک نہ ہوا تو ہندو دوست نے کہا کہ ایک دن کی پوجا کافی نہیں، مستقل پوجا کرنا پڑے گی۔ وہ شخص اپنے گھر والوں کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ مستقل پوجا پاٹ کرنے لگا، حتیٰ کہ ہر پوجا میں بھی وہ لوگ شریک رہتے اور ہندوؤں کی طرح پانی میں ڈبکی لگا کر منت مانگتے۔ بیماری تو بہرحال ٹھیک نہیں ہوئی، لیکن اب گاؤں کے مسلمانوں پر مسلم گھرانے کا یہ راز کھل گیا کہ وہ لوگ اللہ کے سامنے سر جھکانے کی بجائے اپنی بیماری ختم کرنے کے لیے مندر میں جاتے ہیں اور اس بڑے مندر میں جا کر دیوتا کے سامنے سر جھکاتے ہیں، اور یہ بات مسلمانوں کے لیے بہت تکلیف دہ تھی۔ وہ لوگ تو گمراہ ہو چکے تھے، لیکن باقی لوگ ایسا نہیں چاہتے تھے کہ ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے، کیونکہ اگر کوئی ان ہندوؤں کے خلاف جاتا، ان کا ایک جادوگر پنڈت انہیں مگرمچھ بنا دیتا۔ یہ وہ بات تھی جس سے ڈر کر وہ مسلم گھرانہ پوجا پاٹ کر رہا تھا۔ ہندو دوست نے کہا، دیکھو تم ہمارے دوست ہو، اگر تم ہماری بات مانتے ہو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن اگر تم نے ہماری بات نہ مانی تو پورا گھرانہ مگرمچھ بن جائے گا۔ اسی ڈر سے وہ مندر میں جاتے اور پوجا پاٹ کرتے۔ قریب ہی ایک تالاب تھا جہاں پر موجود سارے مگرمچھ مسلمان گاؤں والے تھے۔ اللہ کی طاقتور بندے کا انہیں انتظار ہونے لگا اور ظلم بڑھتا جا رہا تھا۔ مسلمان اپنے مذہب سے ہٹے جا رہے تھے، چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پا رہے تھے، اور تالاب میں موجود مگرمچھ کی تعداد بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک مرتبہ ایک عورت اپنے شوہر کے ساتھ باہر جا رہی تھی۔ ایک ہندو پنڈت سامنے آ گیا۔ اس نے کہا، کہاں جا رہے ہو؟ وہ بولی، میرا شوہر بیمار ہے، اس کا گاؤں میں علاج نہیں ہو رہا، بیماری ختم نہیں ہو رہی، لا علاج ہے، تبھی شہر جا رہے ہیں۔ اس پنڈت نے کہا، ہمارا اتنا بڑا مندر ہے، وہاں ہمارا دیوتا ہے، اس سے مانگو، وہ تمہیں شفا دے گا۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ تم نے دیکھا نہیں کہ تمام مسلمان آتے ہیں؟ اس عورت کا شوہر بولا، اس سے کیوں مانگوں؟ ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں، ہم چاہتے نہیں جو یہ حرکت کریں۔ اس جادوگر کو بہت غصہ آیا۔ اس نے کہا، تو نے مجھے جھوٹا کہا، یعنی ہم جن کے آگے جھکتے ہیں تو ان سے ہمیں ہٹانا چاہتا ہے۔ اب تو دیکھ، جس خدا کی تو بات کر رہا ہے جو نظر نہیں آ رہا، وہ خدا تجھے کیسے بچاتا ہے۔ تیرے باقی بھائی تو مگرمچھ بن چکے ہیں، تو بھی وہی بنے گا۔ اس نے منتر پڑھا اور پھونک ماری، وہ مسلمان مگرمچھ بن گیا۔
اس کی بیوی چلائی، یہ کیا کیا؟ اللہ تمہارے ظلم کو ختم کرنے کے لیے ایک ولی بھیجے گا جو تم سب کو ذلیل کر دے گا۔ وہ جادوگر زور زور سے ہنسنے لگا۔ پنڈت کہنے لگا، اچھا جاؤ لے کر آؤ اس انسان کو جو بستی کو مٹانے چلا آئے، اللہ تعالیٰ اسے بیچے گا، تو دیکھتا رہ جائے گا۔ تو نے جو بھی کیا ہے میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کے ساتھ، تو دیکھنا تیرا انجام بہت برا ہوگا۔ وہ جادوگر زور زور سے ہنسنے لگا اور اس نے کہا کہ میں اس کا انتظار کروں گا۔ اب تالاب میں مگرمچھوں کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی، مطلب یہ کہ مسلمان اب بھی مگرمچھ بن رہے تھے، ان پر ظلم ہو رہا تھا۔ اب ایک بزرگ اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے نکلے، ان کا گزر اس گاؤں سے ہوا۔ جب اس گاؤں میں پہنچے تو انہوں نے ایک تالاب دیکھا جہاں پر کافی مگرمچھ تھے۔ اتنے زیادہ مگرمچھ دیکھ کر اللہ والے کو بہت حیرت ہوئی۔ جب وہ اس تالاب کے پاس سے گزرنے لگے تو ان کو آواز آئی، اے اللہ کے نیک بندے، ہماری مدد کرو، ہمیں اس مسلسل عذاب سے نجات دلا دو، ہم پر ظلم کی انتہا ہو گئی ہے، ہم بہت پریشان ہیں۔ اللہ والے یہ آواز سن کر حیران و پریشان ہو گئے اور سوچنے لگے کہ یہاں آواز کہاں سے آ رہی ہے، یہاں پر تو کوئی بھی انسان موجود نہیں ہے اور یہاں پر انسانوں کی طرح کون بول رہا ہے۔ انہوں نے جب تالاب کی طرف دیکھا تو ایک بڑا سا مگرمچھ ان کی جانب بڑھ رہا تھا، وہ قریب آ رہا تھا۔ آپ تھوڑا پیچھے ہٹے کہ کہیں ہم پر وہ مگرمچھ حملہ نہ کر دے، لیکن اس نے کہا، ڈرو مت۔ اللہ والے نے کہا، تم کون ہو اور کیا تم بول رہے تھے؟ مگرمچھ نے کہا، جی ہاں میں ہی بول رہا تھا، میں مگرمچھ کے روپ میں ایک انسان ہوں اور یہ باقی بھی سب مسلمان ساتھی ہیں۔ جادوگر پنڈت نے مگرمچھ بنا دیا ہے۔ اللہ والے نے پوچھا، ایسا کیوں ہوا؟ اس نے بتایا، اس لیے کہ ہم اس کے دیوتا کو نہیں مان رہے تھے، آپ کو اللہ کا واسطہ ہے کہ ہمیں اس مشکل سے چھٹکارا فرما دے۔ اب وہ بزرگ اس مگرمچھ کی بات سن کر کہنے لگے، کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے، ظلم کا ایک وقت ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی مدد جب آتی ہے تو بڑے سے بڑا ظالم بھی کچھ نہیں کر پاتا۔ اس پنڈت کی کیا اوقات ہے؟ اس نے کہا، تم بے فکر ہو جاؤ، بس اللہ کے نام کی تسبیح پڑھتے رہو، کیونکہ ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہے۔ بزرگ نے مگرمچھ کو تسلی دی۔ اب وہ سوچنے لگے کہ کیا کرنا ہے۔ ایک تحقیق آئی، اس بڑے سے مندر کے اندر گئے اور زور سے بولنے لگے، اے بت، تو یہاں کا سب سے بڑا بت ہے اور میں دیکھ رہا ہوں تیرے آگے ہر کوئی جھکتا ہے۔ اب اگر تو اتنا طاقتور ہے تو بولتا کیوں نہیں؟ دیکھ، میں تیرے کھانے کے لیے خاص حلوہ لایا ہوں، سنا ہے تو کھاتا بھی ہے۔ ابھی وہ یہ بول نہیں رہے تھے کہ وہاں کے پنڈتوں کے درمیان کھلبلی مچ گئی۔ یہ کون ہے؟ مسلمانوں کے لباس میں ایک پنڈت قریب آیا۔ اس نے کہا، یہ کیا کر رہے ہو؟ اس کی یہ بات سن کر تمام ہندو اس کے سامنے آ گئے۔ وہ کہنے لگے، یہ تو ہمارے دیوتا کی توہین کر رہا ہے، بلاؤ ہمارے سردار کو۔ اسی جادوگر پنڈت کو بلایا گیا۔ وہ آیا، آتے ہی زمین پر لرزہ طاری ہوا۔ وہ اللہ والے سمجھ گئے کہ یہ اپنے جادو کے زور پر مجھے زہر کرنا چاہتا ہے۔ آتے ہی وہ کہنے لگا، تو ہمارے دیوتا کی شان میں کیا گستاخی کر رہا ہے؟ اللہ والے نے کہا، میں گستاخی نہیں کر رہا، میں تو ان کے لیے عمدہ دیسی گھی کا حلوہ لایا ہوں اور میں انہیں کھلانا چاہتا ہوں۔ وہ پنڈت کہنے لگا، یہ نہ تو بولتا ہے اور نہ ہی کھا سکتا ہے۔ تو اللہ والے کہنے لگے، تو پھر ایسے خدا کے سامنے کیوں جھکتے ہو جو کہ تمہاری کوئی بات نہیں سن سکتا؟ تو پنڈت کہنے لگا، اگر یہ کھا نہیں سکتا تو کیا ہمارا خدا نہیں ہو سکتا؟ اللہ والے کہنے لگے، نہیں نہیں، ایسی بات نہیں ہے، میں جس اللہ کی عبادت کرتا ہوں وہ بھی کھا نہیں سکتا، پی نہیں سکتا، اس کے اندر نفسانی خواہش نہیں ہے، اس کے اندر انسانوں والی کوئی خصوصیت نہیں، پر وہ سنتا ہے اور وہ بولتا بھی ہے، لیکن اس کا بولنا کسی کے سامنے نہیں بلکہ دلوں میں آتا ہے، ہمارے دل میں رہتا ہے۔ کیا یہ میرے دل میں آ کر میرے دل کے راز کو جان سکتا ہے؟ اللہ کی قسم، یہ میرے دل میں آتا میرے دل کے راز کو جان لے تو سمجھ لو میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں، اگر تمہارا یہ خدا میرے دل کا
کا راز جان گیا کہ میں اس وقت کیا سوچ رہا ہوں تو میں چلا جاؤں گا۔ وہ جادوگر غصے سے آگ بگولا ہو کر کہنے لگا کہ تجھے جواب چاہیے، میں تجھے جواب دوں گا۔ اس جادوگر نے آنکھیں بند کی اور منہ میں منتر پڑھنے لگا، اور وہ منتر پڑھتا جا رہا تھا۔ ابھی وہ منتر پڑھنا شروع ہی ہوا تھا تو اس کا دیوتا بولنے لگا، اے مسلمان، تیرے دل میں کیا ہے یہ میں نہیں جانتا۔ ہاں، جس اللہ کو مانتا ہے اسے پتھر بھی جانتے ہیں، اسے زمین کا ایک ایک ذرہ بھی جانتا ہے، زمین کا ایک ایک کنکر جانتا ہے۔ میں پتھر سے بنا ہوں اور جن سے میں بنا ہوں وہ گواہی دے رہے ہیں کہ تو جس اللہ کے بارے میں سوچ رہا ہے وہ اللہ ایک ہے، وہ نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، وہاں وہ سب کی سنتا ہے۔ جب بت نے یہ بات کہی تو وہ اللہ والے کہنے لگے، اب تو بتا تو کیا کہتا ہے؟ تو وہ پنڈت کہنے لگا، کچھ نہیں، میں کچھ نہیں کہوں گا، بس میں تیرا کام تمام کر دوں گا۔ تیری وجہ سے آج یہاں گڑبڑ ہو گئی ہے، تو ایک جادوگر ہے، ورنہ یہ بت کبھی نہیں بولتا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اونچا کیا اور اپنے ہاتھوں کو اونچا کر کے اس نے کہا، اے مجھے طاقت دینے والو، آج میرے پاس جو علم ہے وہ تمہاری بدولت ہے، میری مدد فرماؤ۔ اے شیطان، تو دیکھتا ہے، میری مدد فرماؤ۔ بجلی زور زور سے کڑکنے لگی، زمین کانپ رہی تھی۔ وہ بزرگ اللہ سے دعائیں مانگنے لگے، بجلی اور زور زور سے کڑکنے لگی۔ تمام بستی کے مسلمان جو باقی رہ گئے تھے ایک ایک کر کے ایک کے بعد ایک سب مگرمچھ بنتے جا رہے تھے۔ اللہ والے نے اپنی دعا کو نہ توڑا اور دعا کرتے رہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری تو مدد فرما، اللہ تعالیٰ تو ہماری مدد فرما، ہم تیرے بغیر بے بس ہیں۔ بے شک سب سے بڑی طاقت تو ہی ہے، ہر چیز پر تو ہی قادر ہے۔ تیرے حکم کے بغیر کوئی پتا بھی نہیں ہل سکتا، تیرے حکم کے بغیر کوئی کسی کو نہ نقصان دے سکتا ہے اور نہ کسی کا کوئی فائدہ کر سکتا ہے۔ یا اللہ تو ہماری مدد فرما۔ ابھی اللہ والے دعا ہی کر رہے تھے کہ اچانک سے دوبارہ بجلی کڑکی اور جو مسلمان مگرمچھ بن چکے تھے وہ واپس اپنی اصلی حالت میں آ گئے، مگر وہاں پر موجود تمام پنڈت اور وہ جادوگر مگرمچھ میں تبدیل ہو چکے تھے۔ اللہ والے نے جب یہ منظر دیکھا تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اور وہاں پر موجود تمام مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اور ان سب گاؤں والوں نے ان بزرگ اللہ والے کا بھی شکریہ ادا کیا اور ان سے کہا کہ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ اللہ والوں نے ان سے کہا کہ میرا شکریہ ادا مت کرو، تم صرف اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ آج اگر اللہ تعالیٰ میری مدد نہ کرتا تو میں اس جادوگر کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ یہ سب اسی کی وجہ سے ہوا ہے۔ تم لوگ یہاں ایک ساتھ مل کر سکون اور محبت سے رہو، لیکن خیال کرنا کہ ایک اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ نہیں کرنا، یہاں تک کہ میں بھی اللہ کا ایک بندہ ہوں۔ اس نے مجھے تمہاری مدد کے لیے بھیجا، لیکن میں بھی اس کی مدد کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ مسلمان خوشی خوشی اپنے گھروں کو لوٹ گئے اور اللہ والے بھی اپنی اگلی منزل کی طرف رواں دواں ہو گئے۔ تو میرے پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو شرک جیسے گناہ کبیرہ سے ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ آمین ثم آمین۔